بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر. آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب لاک ڈاؤن لگ چکا ہے اور بہت عرصے سے ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ خدشہ ہے کہ شاید لاک ڈاؤن لگ جائے. جس طریقے سے کووڈ کی ویو انکریز ہوتی جا رہی تھی, جس طریقے کیسز رپورٹ ہوتے جا رہے تھے, جس طریقے سے تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی مریضوں کی, تو یہ تو ہونا ہی تھا. اور دوسری جانب بہت سارے مس اینڈ مسکنسیپشن تھے ریگارڈنگ دا ویکسینیشن. بہت سارے لوگ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ویکسینیشن واقعی ایک میڈیسن ہے, ایک پریونٹیو میڈیسن ہے جو آپ کو امیون کرے گی, جو آپ کو وائرس سے بچائے گی. ہم لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بالکل ہی نظر انداز کیا. ہم نے ویکسین کو کوئی خاطر خواہی نہیں کیا اور ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ دس از جسٹ پروپیگنڈا. اینڈ اس کے بعد جو ایک کنکلوژن ہمارے سامنے آیا وہ یہی آیا کہ ایٹ دی اینڈ ہم ایک دوبارہ سے ہم اسی کنڈیشن پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اسی راستے پہ کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے لاک ڈاؤن کر کے, محنت کر کے, ویکسینیشن کی کا انیشیٹ لے کے ہم لوگوں نے چیزوں کو سیٹل کیا تھا. اب وہی چیزیں دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو گئی ہیں. سو کائنڈلی ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی ٹائم ہے. اگر آپ لوگ کو کوئی سمٹمس نہیں ہے ریگارڈنگ فیور, کاف یا پھر اس طرح کے, تو پلیز جلد از جلد جو ہے وہ ویکسینیشن کروا لیں. دس از مائی ریکویسٹ, دس از مائی ہمبل ریکویسٹ فرام مائی چینل اینڈ فرام مائی پلیٹ فارم کہ آپ لوگ پلیز ویکسینیشن کروائیں تاکہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سیویرٹی آف دا سمٹمس ہے, جو کووڈ کی سیویرٹی ہے, اس کو آپ ڈکریز کر سکیں. ویکسینیشن کروانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ یہ شکایت کریں کہ ہمیں کووڈ ہو رہا ہے, پر آپ کو میں ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ جن لوگوں کو آفٹر ویکسینیشن کووڈ ہو رہا ہے اس کی سیویرٹی اتنی ہائپ کی نہیں ہے. خدا نخواستہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جس کو دل کا مسئلہ ہے, جس کو ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر کا مسئلہ ہے, یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو لائف تھریٹننگ یا کوموربڈس میں آ رہا ہوتا ہے, تو اگر وہ اس کے اوپر کرونا اثر انداز ہوتا ہے یا کرونا اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے, تو ان کی سیویرٹی جو ہوتی ہے نا, بیماری کی جو شدت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. تو آپ لوگ اپنا خیال خود رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی چیزیں بتاتی چلوں کہ آپ اگر اپنی امیونٹی آپ کی بوسٹ نہیں ہے تو کچھ ملٹی وائٹامنس ہیں وہ آپ لینا شروع کریں, اسٹیم لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فریش فروٹس کا استعمال کریں, پانی زیادہ زیادہ پئیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ماسک. ماسک کا استعمال جو ہے نا وہ آپ نے ضروری بنا کے رکھنا ہے. آپ اگر کہیں جا رہے ہیں, مجبوری کے تحت آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے, تو آپ ماسک کا استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کہیں شاپنگ پہ جا رہے ہیں, obviously بات ابھی تو شاپنگ سینٹرز وغیرہ سب کچھ بند ہو چکا ہے, بٹ آپ گروسری کے لیے جا رہے ہیں تو گروسری کے لیے بھی آپ ماسک کا استعمال کریں. اپنے ساتھ ایک ہینڈ سینیٹائزر رکھ لیں, اپنے ہینڈ کو واش کرتے رہیں. اور ساتھ ساتھ میں اپنے چھوٹے بچوں کا بھی بہت خیال رکھیں, کیونکہ جب اب جو گائیڈ لائنس آئی ہیں, اب جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ چھوٹے بچوں میں بھی ہو رہے ہیں. پہلے جب کووڈ آیا تھا تو چھوٹے بچوں میں کیسز زیادہ رپورٹ نہیں ہو رہے تھے, پر اب جو ہے وہ چھوٹے بچوں میں بھی کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. تو سو کائنڈلی میں آپ کو یہی بتاتی چلوں گی کہ اپنا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, اپنے بچوں کا, اپنے بڑوں کا, سب کا خیال رکھیں. میں آپ کو پروگرام میں اب گیسٹ سے بھی ملواؤں گی, ڈاکٹر سے بھی ملواؤں گی. ان سے ہم پوچھیں گے کہ کس طریقے سے ہم مزید اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, پریونشن کس طریقے سے کی جا سکتی ہے. اور اب کے وقت میں, کیونکہ پہلے بھی ہم آپ کو گائیڈ لائنس دیتے رہے ہیں, پر اب کی والی جو نیو گائیڈ لائنس ہے وہ کیا ہے, میں آپ کو ایکسپرٹ سے ملواؤں گی. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی انیشلی پروگرام کی شروعات میں نے بات کی تھی, آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کی تھی کہ جو لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں, لائک کووڈ سے بچے ہوئے ہیں, وہ اب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یو نیڈ ٹو ڈو دا ویکسینیشن. ویکسینیشن از اونلی سلیوشن دیٹ کہ آپ سیویرٹی آف دا سمٹم آف کووڈ آپ بچ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ جب ایک بار امیون ہو جائیں گے تو آپ کی فیملی میں اور لوگ بھی جو ہے وہ
محفوظ ہو جائیں گے. اب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں آپ سے جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے مزید پریونشن کرنی ہے, مزید آپ نے کیا سٹیپس لینے ہیں, اور ایکسپرٹ سے بھی ملواؤں گی. میرے ساتھ ڈاکٹر انم موجود ہے. شی از اے پبلک ہیلتھ آفیسر, شی از ورکنگ ان عیسیٰ لیبارٹری, ڈاکٹر ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں, اور پبلک ہیلتھ سے ان کا تعلق ہے, تو شی کین ایزیلی گیو پراپر انفارمیشن, اور وہ ہمیں پریونٹیو میجر کے بارے میں بھی اچھے طریقے سے بتائیں گی. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. آئی ایم گڈ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بہت زیادہ جو افسوس کے ساتھ میں پروگرام کری ہوں آج, اور کافی دل جو ہے اندر سے اداس تھا کہ بڑا مشکل سے محنت کر کے لاک ڈاؤن کر کے ہم ایک مطلب ہم نے اچیو کیا ایک ٹارگیٹ کہ ہم نے کووڈ کو ڈکلائن کر دیا ہے, لائن اس کی ریشیو کو تھوڑا سا کم کیا, اور اب جو ہے وہ وہی ہم اسٹیج پہ آ گئے. بالکل. ہمارے لوگوں کی جو آپ بتائیں نا کہ کیا مطلب کیوں لوگ نہیں یقین کرے ویکسین پر؟ صرف اس کی وجہ جو مجھے نظر میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس کو تھوڑا سا ایزی لینے لگ گئے تھے کہ ونس اچھا چلو ٹھیک ہے چیزیں آر گوئنگ ٹو دا نارمل, مطلب لائک نارمیلٹی, تو ہم لوگ دوبارہ سے اپنی اسی لائف اسٹائل کے اندر آ گئے تھے. حالانکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ اور کافی ایسی اور بھی بہت سی کنٹریز ہیں جہاں سے پولیو نہیں ختم ہو سکا. وی کین ناٹ ایریڈیکیٹ پولیو یٹ, اور پولیو کو پتہ نہیں آئے ہوئے ہم لوگ کے بھی شاید پیدا ہونے سے پہلے کا پولیو ہے, ہم لوگ نہیں ختم کر سکے. تو ہم لوگ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے تھی کہ کووڈ بھی ایک مطلب لائک آپ کہہ رہے ہو کہ ایپیڈیمک اینڈیمک ہے, پینڈیمک ہے, جو کہ اب تو اینڈیمک ہو گیا نا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے, باقی جگہوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے, اور یہاں پہ پاکستان کے اندر اسٹل اس کی جو 4th ویو ہے ڈیلٹا ویریئنٹ جو کہ زیادہ ہارمفل ہے وہ ہو رہا ہے. اور یہ صرف اسی وجہ سے بیکاز ہم لوگوں نے SOPs کو فالو نہیں کیا, ہم لوگوں نے پریکاشنری میئرز نہیں لی. اگر ہم لوگ شاید ابھی اس چیز کے اوپر یا اس لائف اسٹائل کو ہم لوگ اچیو کر لیتے جس میں ہینڈ سینیٹائزیشن اور ماسک پہننا اور کچھ فاصلے کا ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹینس مینٹین رکھنا, یہ سب کچھ ہم لوگ اس SOPs پہ عمل کر لیتے, تو شاید یہ 4th ویو جو ہے ہم لوگ کی یہاں پہ کنٹری کے اوپر اتنی حاوی نہیں ہوتی. ایک اور پرابلم جو ہمارے یہاں پر جاہلیت کا ہے, میں یہاں پہ بیٹھ کے بہت ہی عجیب سا ورڈ استعمال کر رہی ہوں, پر اب لٹرلی غصہ, اینگر, فرسٹریشن نکل رہی ہے. یہاں کے لوگ ہمارے ایکسٹریم جاہل ہیں. ان کو اگر آپ بتاؤ کہ ویکسینیشن کرواؤ تو ان ریٹرن وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 سال میں مر جائیں گے. آپ اس چیز پر تو یقین کر سکتے ہو کہ سوشل میڈیا پر ایک خبر آ گئی ہے کہ آپ مر جائیں گے. آپ اس چیز پہ یقین نہیں کر سکتے. پڑھے لکھے ڈاکٹرز آپ کے سامنے آ کے ریکویسٹ کریں کہ آپ ویکسینیشن, آپ اس چیز پہ یقین نہیں کر رہے ہو. آپ سوشل میڈیا پر ان آتھینٹیکیشن والی بات پہ آپ یقین کر رہے ہو, اور آپ ڈاکٹرز پہ یقین نہیں کرے. مطلب یہ جاہلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بالکل, آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہو کہ یہ جاہلیت بھی. دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کو شاید یہ چیز بہت زیادہ بادر کر رہی ہے کہ پتہ نہیں کوئی باہر کی تنظیم ہے جس کی وجہ سے ویکسینیشن کے تھرو پتہ نہیں کوئی پاپولیشن کم کرنا چاہتے ہیں یا آئی ڈونٹ نو کیا کرنا چاہتے ہیں, بٹ دیٹس ٹوٹلی مطلب لائک رانگ, اور یہ بہت ہی فضول اور اسٹوپڈ سی بات ہے. بیسکلی دا تھنگ از دس کہ ویکسینیشن جو ہے ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کی کمپلین یہ ہے کہ ویکسینیشن کے بعد جو ہے کووڈ کیوں دوبارہ سے ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ لوگ جو کہ ویکسینیٹڈ ہیں, فرینکلی اسپیکنگ, اور جو مطلب لائک فیکٹس ہیں وہ تو یہ کہ ویکسینیشن کے بعد ونس یو آر ویکسینیٹڈ یو کین ناٹ مطلب لائک گو along دیٹ لائنس کی جس کے اوپر آپ کو کووڈ ہو. لیکن ویکسینیشن سے ریلیٹڈ میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ویکسینیشن از اے آپ کہہ لو کہ ایک میڈیم ہے جو آپ ویکسینیشن, جو لوگ ویکسینیٹڈ ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے ان کو کووڈ دوبارہ ہو. یہ گارنٹی نہیں کہ ویکسینیشن کے بعد کووڈ نہیں ہو سکتا, یا وہ لوگ کووڈ کا جو وائرس ہے وہ کیری نہیں کر سکتے, نہیں لے سکتے. ہو سکتے ہیں ان کو ہو, لیکن اس کی سیویریٹی آف سمٹمز یا مطلب لائک دیٹ کووڈ وائرس لیڈنگ ٹو ڈیتھ وہ اس سے پریونٹ کر دے. بالکل آپ نے صحیح انم یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں بہت سارے لوگ یہ بول رہے ہوں گے کہ ہمیں ویکسینیشن کے بعد بھی کووڈ ہو گیا. تو اس کا آنسر از دیٹ کہ انم نے جس طرح بتایا کہ اس کی سیویرٹی کم ہو جائے گی, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. بہت سے لوگ ہیں جن کو مطلب ویکسینیشن کے بعد دے آر مطلب لائک ناٹ پرون ٹو گیٹنگ دا کووڈ وائرس, بٹ دا تھنگ از دس کہ جن کو ہوا بھی ہے ایٹ لیسٹ وہ اتنا سیویئر نہیں ہوا کہ وہ لوگ اللہ معافی دے ICU میں وینٹیلیٹرس پہ پہنچ جائیں. ان کو ہوا مائلڈ سمٹمز آئے جیسے نارمل انفلوئنزا کے, کولڈ وغیرہ کے, فلو کے ہوتے ہیں, اور باڈی ایکس اور فیور کے ساتھ, اور انہوں نے مطلب لائک اپنے آپ کو 14 days کے لیے وہ کوارنٹائن کیا, اپنی سوشل مطلب لائک وہ جو گیدرنگ ہے اس کو ختم کیا, SOPs کو فالو کیا, کچھ بیسک میڈیسن جو کہ سمٹومیٹک میڈیسنس تھیں وہ لیں, تو الحمدللہ دے آر فائن ناؤ. یا بالکل. اچھا انم, ایز اے پبلک ہیلتھ آفیسر وٹ وڈ یو سجیسٹ کہ یہ جو ہم لاک ڈاؤن حل ہے, ٹھیک ہے, آئی ریئلی ڈونٹ نو, لاک ڈاؤن کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, نہ ہم ہیں نہ کوئی اور ہے, بٹ
ہماری یہاں پر جو لوگوں کا رویہ ہے وہ ایک سلوشن لاک ڈاؤن کی طرف ہی جا رہا ہے. بالکل ایسے کہ بھائی آپ جو ہے بقرعید پر منڈیوں میں اس طرح جا رہے ہیں, دیر از نو SOPs. ہاں, ٹرو دیٹ. آپ شادیوں میں اس طرح جا رہے ہیں کہ دیر از نو SOPs. کیا مطلب کووڈ ختم تو نہیں ہو گیا تھا نا؟ ایگزیکٹلی. بالکل. ہم لوگوں نے اس کو لٹرلی ہم لوگوں نے خود دعوت دی ہے اور خود ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اس کو اسپریڈ کیا ہے. تو اب آپ ایز اے پبلک ہیلتھ آفیسر کیا میسج دینا چاہتی ہیں, کیا بتانا چاہتی ہیں؟ کیا یہ لاک ڈاؤن کیا واقعی حل ہے یا یہ سولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, یا پھر کیا ہونا چاہیے اس کے انسٹیڈ آف دیٹ وٹ کین وی ڈو؟ جی, دیٹس سچ اے مطلب لائک گریٹ کوسچن, بٹ دا تھنگ از دس, اگر آپ گورنمنٹ کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو تو ان کے پاس لاک ڈاؤن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں نظر آتا. جب تک وہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, عوام کو روکیں گے نہیں, کہ ریسٹرکٹ نہیں کریں گے کہ یو کین ناٹ گو ٹو مطلب لائک پبلک پلیسز, یو کین ناٹ روم اراؤنڈ, یو کین ناٹ مطلب لائک ہیو شاپنگ, کے کوئی ایسا اوکیزن آ گیا یا عید آ گئی, سب کچھ. اس بار تو عید بھی ہم لوگ کی مطلب اتنی کرٹیکل سچویشن کے اندر تھی کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی, قربانی کے جانور لینے جانا بھی تھا, وہاں پہ SOPs بھی اتنے اچھے طریقے سے فالو نہیں ہو رہے تھے, لیکن obviously ہمارا ایک مطلب مذہبی ایک وہ آپ کہہ لو اوکیزن تھا جو ہم لوگ کو کرنا تھا, ایک ریچول تھا جس کو ہم لوگوں نے فالو کرنا تھا. وہی اگر ہم چیزوں SOPs کے ساتھ کر لیتے تو شاید گورنمنٹ کو بھی یہ ڈراسٹک, آئی نو دس از اے ڈراسٹک ڈیسیجن, اور اس کی وجہ سے بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں, روڈز بلاک ہو جاتی ہیں, لوگ اپنے گھروں سے نارملی اپنا وہی ٹائم اسپین رکھ کے نکلتے ہیں کہ یہاں سے 30 منٹس کا 45 منٹس کا راستہ ہے, لیکن راستے میں روڈز بلاک ہو جاتی ہیں, دے ریچ لیٹ, اگلے والے لوگ بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پھر بچوں کی ایجوکیشن جو ہے, اگر آپ ایجوکیشن والے فیکٹر سے دیکھو, وہ بہت زیادہ مطلب کمپرومائز ہوئی ہے, 1 سال سے 1.5 سال سے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. پھر بچے گھروں پہ بیٹھ کے ٹک ٹاک, اور انہوں نے پتہ نہیں ایسی کیا کیا چیزیں اسٹارٹ کر دی انسٹیڈ آف اسٹڈنگ اینڈ مطلب لائک میکنگ دیئر کیریئر. بٹ انم اب تو مسئلہ یہ بھی آ گیا نا کہ چھوٹے بچے جو تھے ان کو پہلے کووڈ نہیں ہو رہا تھا, اور اب جو جتنے پیڈیاٹریشین ہیں دے آر لائک ریکویسٹنگ ٹو دا پیرنٹس کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ماسک کا استعمال کروائیں. اور ڈیلٹا ویریئنٹ دیٹس 4th ویو جو یہ وائرس آیا ہے, اس میں چھوٹے بچوں کو بھی امپیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ڈفرینٹ یہ ہے نا کہ ڈفرینٹ جتنے بھی اس کے ویریئنٹس آئے ہیں, فرسٹ ویو کے اندر ایک ڈفرینٹ تھا, سیکنڈ ویو میں, تھرڈ میں, فورتھ میں, ان سب میں سسیپٹیبلٹی جو ہے, یا آپ کہہ لو کہ جو کیٹر جس کو یہ جو وائرس ہے یہ کر رہا ہے, جو ایج اسپین ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس والے وائرس کے اندر مطلب لائک وی آر گیٹنگ دا انفارمیشن فرام پیڈیاٹریشین اور فرام مطلب لائک ہیئر اینڈ دیئر کہ بچے جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. پہلے والے حالانکہ 3 ویوز میں اتنے بچوں کے کیسز نہیں آئے تھے, تو ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ آپ اگر اپنا خیال رکھیں گے, خود ویکسینیشن کروائیں گے, خود ویکسینیٹڈ ہوں گے, خود اپنے SOPs کا خیال رکھیں گے, لوکل گیدرنگ سے, سوشل گیدرنگ سے جو ہے آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو دور رکھیں گے, تو آپ اپنے گھروں کے اندر کووڈ نہیں لے کے آئیں گے. لٹرلی آپ بہت اچھا بتا رہی ہیں, اور مطلب یہ تو ایسا میسج ہے کہ میرے خیال سے یہ حفظ ہو جائے گا اب تو سب کو لوگوں کو, کہ آپ نے ماسک پہننا ہے, آپ نے سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے, آپ نے سوشل گیدرنگ نہیں کرنی ہے. یہ تو مطلب ایسا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہو, آپ اپنے فون کے رنگ ٹون پر سنتے ہو, آپ جو ہے اپنا TV کھولتے ہو تو آپ ایڈس میں دیکھ رہے ہوتے ہو, کمرشلس میں دیکھ رہے ہوتے ہو, آپ ہاسپٹل جاتے ہو, ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ریپیٹڈلی آپ کے سامنے کی جاتی ہیں. اب جو میرے پاس سولوشن ہے یا انم کے پاس سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ پلیز آپ ویکسینیشن کروا لیں. کیا کہیں گے انم اس کے بارے میں؟ اور ویکسینیشن کے بارے میں ذرا مجھے یہ بھی بتائیے گا انم کہ ویکسینیشن ہوتی کیا ہے, ہمارے لوگوں کو ذرا یہ بھی سمجھائیں کہ ویکسینیشن کرتی کیا ہے, کیا ہے یہ مطلب ہمارے یہاں کے عوام کا المیہ یہ ہے کہ کوئی چپ جا کے انسرٹ کر دیں گے. آپ ذرا بتائیں کہ واٹ از ویکسینیشن, واٹ از دا میکینزم آف ایکشن آف دا ویکسینیشن. ہاں ڈاکٹر فلک, ایز یو آر ڈاکٹر, اور مطلب ہمارے اب کافی عوام جو ہے وہ پڑھی لکھی لٹریٹ ہو گئی ہے, تو ویکسینیشن از اے مطلب آپ کہہ لو کہ ایک ایسی ایک چیز ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو دوبارہ بتایا کہ سیویرٹی نہیں ہونے دیتی. کیوں سیویرٹی نہیں ہونے دیتی؟ کیونکہ یہ امیونٹی آپ کے اندر کریٹ کر دیتی ہے. اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہوں گے تو آپ کی نیچرل امیونٹی کو بوسٹ اپ ہونے میں, آپ کی باڈی کے اندر اوریجنیٹ ہونے میں, پروڈیوس ہونے میں بھی ایک ٹائم پیریڈ لگتا ہے جس میں وہ وائرس آپ کو افیکٹ کر جاتا ہے. ویکسینیشن کا صرف فائدہ یہ ہے کہ ویکسینیشن آئی مین ٹو سے کہ ہماری جو باڈی کے پروٹینز کو بڑھا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, یہ ذرا امیونٹی جو ہے یہ ہمارے اندر کچھ پرسنٹیج آف امیونٹی وہ کریٹ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ سسپٹیبل نہیں ہوتے وہ وائرس کو لینے میں, یا اس وائرس کے جو سائنز اور سمپٹمز ہیں جو وہ جتنے سویئر ہوں گے ان کو صرف یہ روکتی. دیٹس مطلب لائک دیٹس کریٹنگ. بالکل. میں اور بھی آسان الفاظ میں اپنے عوام کو یہ بات بتاتی چلوں کہ ویکسینیشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے
ایک ایسی دوا ہے جو آپ کی باڈی میں جا کے, کیونکہ یہ وائرس نیا ہے, کیوں افیکٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو, ہمارے ارد گرد میں سراؤنڈنگ میں تو ہر بیماری ہوتی ہے, وائرس بھی ہے, بیکٹیریا بھی ہے, پر ہم کیوں کووڈ سے ایک دم سے ہمیں افیکٹ کرے, اس کی وجہ یہ کہ ہماری باڈی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریئیکٹ کس طریقے سے کرنا ہے, اور وہ جب ہماری باڈی کے امیونٹی سیل فائٹ کرنے جاتے ہیں وائرس سے تو وہ مطلب ان کو افیکٹ کر جاتا ہے, وائرس ان کو افیکٹ کر جاتا ہے اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. تو ویکسین جو ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی میں جا کے آپ کی جو امیونٹی سیلز, جس کو ہم بی لیمفوسائٹ, ٹی لیمفوسائٹ, واٹ ایور جو آپ کی میڈیکل ٹرمالوجی میں ہم کہہ رہے ہیں, اس کو جا کے وہ کیا کرے گی, بڑھائے گی, قوت مدافعت کو بڑھائے گی. قوت مدافعت کو جب بڑھا دے گی تو وہ وائرس کو کل کر دے گا, رائٹ؟ ایگزیکٹلی اس طرح ہی کرتی ہے نا. تو یہ چیز جو ہے سمجھنا ہمارے ویورز کے لیے بہت ضروری تھا کہ آپ کی باڈی, وہ پرابلم یہ بھی تو ہے نا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ویکسین کیسے بچائے گی, دوا کیسے بچائے گی, اور اگر دوا باڈی ویکسین, اب یہ تو نہیں کہ کووڈ کے لیے پہلی کوئی بار تو نہیں کوئی ٹرم آئی ہے, کوئی یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں ہم لوگ ویکسین آپ فلو کے لیے, جیسے ہی یہ سردیاں اسٹارٹ ہوتی ہیں, انفلوئنزا, کامن فلو وغیرہ اسٹارٹ ہوتا ہے, تو آپ فلو کے لیے ویکسین کرواتے ہو. بالکل. فلو کے بعد ویکسین کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو فلو نہیں ہوئے, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ فلو ویکسین کے بعد آپ بچ جاتے ہو کہ بہت برے والا فلو جس سے آپ بیمار کافی زیادہ پڑ جاؤ, یا آپ کو مطلب ایک ہفتے کا یا 10 دنوں کا آف لینا پڑے, آپ وہ چیزیں نہیں کرتے ہو, آپ اپنی نارمل لائف کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہو. ہوتا ہے فلو, لیکن اتنا کوئی سیویئر نہیں ہوتا, اس کے سائنز اور سمٹم اتنے سیویریٹی کی طرف نہیں جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ذرا یہ بھی بتائیں ہمارے ویورز کو کہ بہت سارے سوالات بینگ اے ڈاکٹر آپ سے لوگ یہ پوچھتے ہوں گے ہم کون سی ویکسین لگوائیں, ذرا یہ بھی بتائیں. میں یہی کہوں گی اس ٹائم پہ اس طرح کا ٹائم ہے کہ جو ویکسین آپ کو اویلیبل ہے آپ وہ لگوائیں, جو گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. پر ڈاکٹر صاحبہ ایک مسئلہ یہ بھی تو آ گیا ہے نا, دیکھیں اب یہ تو میں بھی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ویکسین جب ہم لگواتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب سائنو ویک لگوا لی یا پھر بھی کوئی بھی آپ نے چائنیز ویکسین لگوا لی, واٹ ایور یو ہیو انجیکٹ ان یور باڈی, کہیں ایکسیپٹڈ ہے, کوئی ایئر لائن پر ہے, کوئی نہیں ہے, تو یہ بھی تو پرابلم ہے کہ لوگ اس چیز کو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر فائزر لگوا لی تو ہمیں ماڈرنا نہیں لگے گی, ماڈرنا لگوا لی تو سائنو ویک نہیں لگے گی. یہ اب یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ بات کریں, جو آپ نے مجھ سے جنرلی پوچھا تھا, جنرلی تو یہی آنسر ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وائرس کی سیویریٹی, وائرس آپ کی باڈی کے اندر آ کے, مطلب آپ کو کہنے کا جو آپ کو ویکسین اویلیبل ہے اس ٹائم پیریڈ کے اوپر, ایز سون ایز پاسبل آپ وہ ویکسین, دیٹ آئی وانٹ آنسر فرام یو. ہمارے ساتھ محمد واسع موجود ہیں, ہی از اے کنسلٹنٹ اینڈ فٹنس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, ہم ان سے پوچھ لیں گے کیا کیا ان کی ایکسپرٹیز ہیں. سر آپ سے ہی میں شروعات کروں گی کیونکہ ہمارا آج جو میجر ٹاپک ہے وہ ہے ہی فٹنس, تو ذرا ایک تو آپ کی بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں, آپ خود ہی بتا دیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک تھینکس کہ آپ نے انوائٹ کیا اینڈ لیٹ اس اسپیک اباؤٹ دس ٹاپک. دیکھیں میں اپنا انٹروڈکشن اگر دوں تو میں فٹنس کنسلٹنٹ ہوں, آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف ملٹیپل جمس اوور ہیئر ان کارپوریٹ سیکٹرز ایز ویل. اس کے علاوہ آئی ایم ایجوکیٹڈ فرام امریکن کالج آف اسپورٹس میڈیسن اینڈ ایس امریکن کاؤنسل آن ایکسرسائز NASM, اینڈ آئی ایم آلسو لیول 2 بوٹ کیمپ سرٹیفائڈ. کراچی میں جو ہم سروسز دے رہے ہیں بیسکلی اس میں صرف پرسنل ٹریننگ, فٹنس ٹریننگ یا گروپ کلاسز کی ٹریننگ نہیں ہے. وی آر آلسو پرووائڈنگ فٹنس ایجوکیشن, اینڈ دس از دا مین پرپز کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اور پرائم فٹنس جو ہے وہ کولیب کی ہے, اور ہم نے ایک اکیڈمی ڈیزائن کی ہے, ڈاکٹر عیسیٰ پرائم فٹنس اکیڈمی. اس اکیڈمی کا جو پرائم پرپز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سنس وی آر تھرڈ ورلڈ کنٹری, ہمارے پاس ویسے ہی لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, تو ہمارے جو ٹرینرز ہیں, ہمارے جو فٹنس پرووائڈرز ہیں, جیسے اسکول کے PT ٹرینرز ہوتے ہیں, جیسے جمس کے اندر جو باڈی بلڈرس ٹائپ کے جو انسٹرکٹرز ہیں, دے آر ناٹ پراپرلی ایجوکیٹڈ. سو وی وانٹ کہ ہم اتنی گراؤنڈ لیول پہ اور اتنی اکنامیکل وے میں ایجوکیشن کو لے آئیں فٹنس کی کہ ہر ٹرینر جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو جائے. اب اس پروگرام کے پیچھے بہت ساری فلاسفی ایڈ ہوئی ہے, اس میں بہت ساری میڈیکل کی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں, ناٹ ٹو کمپلیکیٹڈ کہ ایک نارمل بندہ آبزرو نہیں کر سکتا, اس کو پڑھ نہیں پائے گا, سمجھ نہیں پائے گا کہ ڈاکٹریٹ لیول پہ ہم چلے گئے. بٹ دس از سم تھنگ ویری انگیجنگ. ابھی ہم فردر ان شاء اللہ کورس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. میڈیکل سائڈ سے جو ہے وہ ہم اپنا انٹروڈکشن پلس بالکل, شی از اے پبلک ہیلتھ آفیسر اینڈ ڈاکٹر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انم آپ جو ہے بتائیے گا کہ ہیلتھ کا, جیسے کہ آپ لوگوں نے عیسیٰ لیبارٹری نے اسٹارٹ کیا ہے فٹنس کا اور ہیلتھ کا, اور ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو صرف ہیلتھ کا اگر نام لیا جاتا ہے نا مائنڈ کے اندر, تو صرف ہسپتال جو ہوتا ہے نا, ہاسپٹل, وہی ہمارے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بس انجیکشن, میڈیسنس, یہی ہیلتھ ہے. تو
اب جا کے تھوڑا بہت لوگوں کو اویئرنیس ہوئی ہے کہ ڈائٹیشن بھی کوئی ہوتا ہے, نیوٹریشن بھی کوئی ہوتا ہے, یا پھر کوئی ایسی مطلب جو نیو چیزیں جو ہم جس طرح واسع نے بتایا کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, تو ذرا اس کے بارے میں ایک تو پبلک ہیلتھ آفیسر پیسا لیبارٹری کا انٹروڈکشن جو بھی ہے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے اباؤٹ دا پیپل کہ کیا ہم کر سکتے ہیں. Being a public health consultant, I just want to مطلب like tell اور introduce کہ اب ہم لوگوں نے جو ہم لوگ ایمرجنس کرنے جا رہے ہیں اس کی ہیلتھ کی اور آپ کہہ لو فٹنس کی, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اس سے پہلے کہ بیماری آپ تک آئے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا مطلب لائک ان کو رجوع کریں, یا انٹل انلیس کہ آپ کی سچویشن اتنی ورسن ہو جائے ڈیو ٹو سیڈنٹری لائف اسٹائل, کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ سیڈنٹری ہے. ہم لوگ واک اتنے پراپرلی نہیں کر رہے, ہم لوگ اپنا خیال اتنے اچھے طریقے سے نہیں رکھ رہے, یا ہم آل دا ٹائم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اپنی ورک پلیسز پہ کمیوٹ کرنے کے لیے, گھر کو کمیوٹ کرنے کے لیے, یا ہم اپنی ورک پلیسز پہ موسٹلی چیئر اور ڈیسک کے اوپر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا پوسچر خراب ہو جاتا ہے, ہم لوگ ویٹ گین کر لیتے ہیں, ہم لوگ ڈائٹ اتنی اچھی نہیں لیتے ہیں, فیٹ زیادہ لیتے ہیں, ہم لوگ کارب اور پروٹینز وغیرہ ان کا انٹیک ایز کمپیئر ٹو فیٹس جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ کا کم ہو رہا ہوتا ہے, لپڈ پروفائلز ہماری خراب ہوئی ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ مطلب لائک جو واصف کے پاس اور بھی بہت سے جو اچھے اچھے جمز ہیں اور ٹرینرز ہیں ان کے پاس لوگ آتے ہیں, اس سچویشن کے اندر آتے ہیں جب وہ بالکل ان کی حالت بگڑ چکی ہوتی ہے, اور پھر یہ لوگ ان کے اوپر مطلب فرام اے سے ورکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہ ہیلتھ کو اور یا آپ کہہ لو فزیوتھراپی کو اور ہم لوگ فٹنس کو مرج کر دیں. رائٹ, دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. ہمارے یہاں پتہ ہے کلچر کیا ہے کہ ہم میڈیکیشن پہ چلے جاتے ہیں پریونشن کی. یا ایکسلنٹ. پریونشن از سم تھنگ جو کہ پہلا قدم ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اس بیماری تک آپ پہنچے نا, اور جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر بہت ساری میڈیکیشن اور اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل کوئی انسان انجرڈ ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے فزیوتھراپسٹ کے پاس جائے گا. انجرڈ کیوں ہوگا؟ پرابلی کوئی غلط پوسچر کی وجہ سے, غلط ایکسرسائز کی وجہ سے, یا غلط کوئی ایسا موومنٹ ہو گیا, یا ٹراما ہو گیا, ٹرامیٹک ہو گیا, ایکسیڈنٹ چیز کرتا ہے. اگر وہ کسی اچھے انسٹرکٹر کے ساتھ, کسی ہیلتھ ایکسپرٹ کے ساتھ جو کہ بایو میکینکس کو, باڈی پوسچرس کو سمجھتا ہے, اس کے ساتھ تھوڑی سی کاؤنسلنگ یا ان کے ساتھ تھوڑی سی ایکسرسائز کی ہوتی تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایون تو فزیوتھراپسٹ کے ساتھ تو یہ ڈپارٹمنٹ بالکل ملتے جلتے ہیں. سینس جم میں انجری ریٹس ہوتا ہے. اچھا, پاکستان میں اسپیشلی ہمارے پاس جم فیسلٹیز جس طرح کی ہیں, ونٹر کے کراچی میں پھر بھی ماشاء اللہ سے کافی سارے جمز ہیں, لاہور, اسلام آباد, بٹ اس کے علاوہ بہت بڑی ایک وہ ہے مارکیٹ ہے جہاں پہ سیفٹی میجرس کو فالو نہیں کیا جاتا. ٹرینرز آر ناٹ دیٹ ایجوکیٹڈ. اکوپمنٹ جو پڑا ہوا ہے وہ ہیومن باڈی کی رینج آف موشنس کے لحاظ سے ڈیزائن پراپرلی نہیں ہوا, تو دیر آر پاسبل چانسز کہ لوگ انجرڈ ہو جاتے ہیں. پھر ڈیلی لائف کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہوئے کوئی چیز, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے, بیگ اٹھایا ہوا ہے, کوئی لگیج بیگ کسی نے شفٹ کیا ہے, تو اس کے اندر انجریز ہو جاتی ہیں. تو فزیوتھراپی از ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ. لیکن اگر آپ ایکسرسائز ریگولر کرتے ہیں تو دیر آر لیسٹ چانسز کہ آپ کو انجری ہوگی, اور انجری ہو جائے تو پھر فزیوتھراپی کا ڈیسنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. بہت بہت زبردست آپ نے بات کی ہے واسطے کہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں, ویسے بھی میں اپنے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ہیپی ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں. آپ کے اندر جو ہے وہ خوشی, جو آپ کہتے ہیں نا, ہم لوگ کہتے ہیں, بہت سارے لوگ مجھ سے ابھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا ہر وقت ہی اسٹریس میں رہتے ہیں. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے, آپ باڈی کے ہیپی ہارمونس کو ریلیز نہیں کروائیں گے, تو آپ کو obvious سی بات ہے اینٹی ڈپریسنٹ پر جانا پڑے گا. جو لوگ زیادہ انزائٹی ڈپریشن میں رہتے ہیں, اگر وہ اسٹریس کو اپنا دور کرنا چاہتے ہیں تو دے نیڈ ٹو ڈو دا یوگا, ایکسرسائزز اینڈ دیز آل تھنگ. اور پھر بات کرتے ہیں وہی میڈیکل کی کہ اگر ڈاکٹر صاحبہ کوئی انجری ہو بھی جاتی ہے, اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم چاہے لوگوں کو کتنا بھی سمجھا لیں پر پھر بھی کرنا انہوں نے وہی ہے جو ان کا دل چاہتا ہے. لائک دے ڈونٹ وانٹ ٹو کہ ورک آؤٹ, اور محنت والا کام ہے نا. تو اگر ہو جاتی ہے تو پھر فزیوتھراپی کا کیا رول ہوتا ہے؟ فزیوتھراپی کا یہ رول ہوتا ہے کہ ہم لوگ مطلب ان کو بیسٹ ان کا سٹنگ پوسچر بتاتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ آپ کہہ لو کہ فزیوتھراپی کی ایکسرسائزز بتاتے ہیں, جو کہ اسٹارٹ کے اندر ہم لوگ اپنے جو ہمارا جو ٹیم ہے اسے ممبرس کو بھیجتے ہیں. جب آہستہ آہستہ وہ تھوڑا سا نارملائز ہو جاتے ہیں ان کی سچویشن, دین ہم ان کو تھوڑی سی خود ایکسرسائزز بتا دیتے ہیں کہ آپ گھر پہ اس کو مطلب لائک پراپرلی کنٹینیوسلی آپ کر سکتے ہیں وداؤٹ مطلب لائک دا ہیلپ آف اس. لیکن اسپیشلی اگر آپ کورس کی بات کرو, جو کہ ہماری بیسکلی ایک اکیڈمی ہے, ہم لوگوں نے اس اکیڈمی کا نام رکھا ہے ڈاکٹر عیسیٰ پرائم فٹنس اکیڈمی, بیکاز دیٹس دا کولیبریشن آف دا عیسیٰ لیب. عیسیٰ لیب کا اپنا پلیٹ فارم پرووائڈ کرے گی ایز اے ہیلتھ اور فزیوتھراپی, اور پرائم فٹنس یہ لوگ اپنا فٹنس کا پلیٹ فارم کریں گے, اور ہم لوگ ایک ٹرائیو بنائیں گے جس میں ہیلتھ بھی ہوگی اور فٹنس ہوگی اور ساتھ میں فزیوتھراپی ہوگی. ہم لوگ اس کو لے کے چلیں گے. تو اس کورس کے اوپر واصف سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ بیسکلی یہ کورس کیا ہے. تھینک یو ویری مچ سنم. کورس کے اوپر ہم نے کوئی پچھلے 4 مہینے بہت
محنت کی ہے. اس میں سارے جو ڈاکٹر عیسیٰ لیب کی ٹیم میں سے جو ڈاکٹرس انوالو ہیں, جو میری ٹیم میں انکلوڈنگ می, جو ایکسپرٹ ٹرینرس اور ایجوکیٹڈ ٹرینرس ہیں وہ انوالو ہیں. اور کورس کی اگر میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ لائن بتاؤں کہ ہمارے کورس کے اندر انکلوڈ کیا کیا ہے. کورس کا آؤٹ لائن ہے, فٹنس کے بارے میں انٹروڈکشن ہے اور ہیلتھ کا کولیبریشن کیا ہے فٹنس کا. وی اسٹارٹ وتھ دس اینڈ دین لیٹر آن فٹنس کی ایویلیوشن کیسے کی جاتی ہے, ہاؤ ٹو میجر. دیکھیں ہمارے پاس لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کارڈک فٹنس, باڈی کمپوزیشن, مسل اسٹرینتھ, انڈیورنس, فلیکسیبلٹی, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو میجر کیا جا سکتا ہے اور یہ فٹنس کے میجر کمپوننٹ ہیں. اس کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو جم جانا شروع کرتے ہیں دے اسٹارٹ ونڈرنگ کہ ان کی باڈی کسی بالی ووڈ اسٹار جیسی ہو جائے گی. دیٹس دا اونلی وے ٹو اچیو فٹنس, وچ از ایکچولی ناٹ. پھر اس کے علاوہ اس میں ہیلتھ ایویلیوشنز جو کہ بیفور جوائننگ دا جم کہ کیا کیا آپ کو ٹیسٹ کون کون سی چیزیں کروانی چاہیے سو دیٹ یو گیٹ ٹو نو دیٹ یو آر کلیئر ٹو ڈو دی ایکسرسائزز, اور ابھی آپ کی جو بیس لائن ریڈنگز ہے وہ کیا ہیں, اور آفٹر اچیونگ فٹنس کتنی اچھی ہو جائے گی ہیلتھ. تو وہ اویئرنیس کس طرح سے کرا جائے گا کنڈکٹ, وہ ٹرینرس کو ہم ٹیچنگ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ایکسرسائز پروگرام ڈیزائن کیسے ہوگا. ویسے میں یہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کی جو بھی آپ نے کیریکولم اس کو بنایا ہے, آئی ول آسک یو, بٹ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ہیلتھ اینڈ فٹنس, اس کے کیلیبریشن کس طریقے سے ہے, کیسے مرج ہوتا ہے ہیلتھ اور فٹنس, اور دو ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں اور بہت یونک سی باتیں بتا رہے ہیں. بیکاز میں ہمیشہ اپنا جو ہیلتھ کا پروگرام کرتی ہوں وہ آپ کو بہت زیادہ اس طرح کا کروا رہی ہوتی ہوں کہ ڈرائی ہوتا ہے, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, میڈیکیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, پر آج ہم تھوڑا سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں, فٹنس سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں. جی واسے, آپ سے کیریکولم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. کیریکولم کے بارے میں ذرا بتائے گا کہ آپ نے کیریکولم میں کیا کیا اس میں ایڈ کیا ہے. ویسے جس میں نے بتایا کہ فٹنس کی ایویلیوشن ہے, ہیلتھ کی ایویلیوشنز ہیں جو بیفور جوائننگ کس طرح سے کی جاتی ہے, پھر کلائنٹ کی اسکریننگ کہ ہیلتھ اسکریننگ پاسٹ ٹائم میں اس کی ہیلتھ کس طرح کی رہی ہے, کیا پرابلمس رہے ہیں, کارڈک کنڈیشن, ہائپر ٹینشن ہے, میڈیکل کنڈیشن ہے, آرتھوپیڈک کنڈیشن ہے. یہ کچھ چیک پوائنٹس ہیں اور ہم ٹرینرس کو ٹیچ کر رہے ہیں کہ وہ کیسے ایویلیویٹ کرے گا. اگر ریکوائرمنٹ ہے تو ڈاکٹر کی طرف ڈائیورٹ کرے گا, اگر ریکوائرمنٹ ہے تو فزیو تھراپی کی طرف ڈائیورٹ کرے گا. اف دے آر کلیئر فرام بوتھ سائڈ دین دے ول ٹیک دا کیس, یا پھر اس کلائنٹ کو وہ آگے پروسیڈ کرے گا. جب وہ پروسیڈ کرے گا تو اس کی ایویلیوشن کے بعد ایکسرسائز پروگرام کیسے ڈیزائن کرنا ہے. ہر ایج گروپ الگ ہے, کوئی 50-60 ایئر اولڈ کا ڈیکیڈ ہوگا, کوئی 30 ایئر اولڈ کا ہوگا, کوئی 20 ایئر ہوگا, پھر میل فیمیل بچے, سب کی فٹنس کی پیرامیٹرس الگ ہیں. وی آر فالوئنگ دا امیریکن کالج آف اسپورٹ میڈیسن گائیڈ لائن کی ہر ایج گروپ کے لحاظ سے انٹینسٹی, ہارٹ ریٹ اور اس کے والیوم اور پروگریشن کتنا ہونا چاہیے, کس طرح کا ہونا چاہیے. پروگرامنگ کے ساتھ ساتھ دے ول بی سیکنڈری تھنگ, اگر آپ ایکسرسائز اچھی کروا رہے ہیں کلائنٹ کو, ایکسرسائز کی ایگزیکیوشن جب تک نہیں سیکھے گا ٹرینر کہ ہیومن باڈی کی موومنٹ ایکچولی کس طرح کی ہیں, جو کہ گیون اکوپمنٹ اویلیبل ہے ہو سکتا ہے وہ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہ ہو. بالکل. تو ٹرینر کی خود کی اسکل اتنی اچھی ہونی چاہیے دیٹ دے نیڈ ٹو نو کہ پوری باڈی میں کیا کیا مسلس ہیں, کیا کیا جوائنٹس ہیں, اور کون سا جوائنٹ کون سے مسل پہ کس طرح کی ورکنگ کرواتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے اپنا یہ جو ٹاپک ہوتے ہیں انیٹمی, فزیولوجی اور بایو کیمسٹری, اس کو تھوڑا تھوڑا سا ٹچ کیا ہے بیسک. مجھے یہ بتائے گا کہ جس طرح واسع نے تو اپنی کنسلٹنسی کے حوالے سے اور جن کی ایکسپرٹیز تھی اس کے حوالے سے بڑا اچھا سے ایکسپلین کر دیا, پر عیسیٰ لیبارٹری کے حوالے سے مجھے بتائے گا کہ کس طرح کے لوگ اس میں آ سکتے ہیں, رجسٹریشن کیسے ہو سکتی ہے, چھوٹے بچے کیا رجسٹر ہو سکتے ہیں, ینگ ایڈلٹس ہو سکتے ہیں, یا پھر اگر لیٹ سپوز میں خود ہی آ جاؤں, مجھے اگر جوائننگ کرنا ہوگی تو ہاؤ کین آئی جوائن. اس میں ہم لوگوں نے ایک اور بھی ونڈو رکھی ہے جو کہ مطلب بہت اچھی ونڈو ہے. واصف اس سے مطلب ایک ہمیشہ سیکنڈ کریں گے اس بات کو کہ ہم لوگوں نے اس کورس کے تھرو ایک ونڈو کریٹ کی ہے جس پہ کوئی بھی جس نے بھی میٹرک کیا ہوا, بیسک ایجوکیشن از میٹرک, ڈزنٹ میٹر, وہ کوئی او لیولس کا بچہ ہے, وہ آپ ہیں, وہ میں ہوں, یا کوئی جم کا ٹرینر ہے, بالکل یہ ایک ڈپلوما ایک کورس ہے جس سے ریلیٹڈ آپ اپنی بھی فٹنس, اپنی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ خود کو. اور یہ کتنے ٹائم پیریڈ کا ہے؟ جسٹ فار 3 months کا یہ کورس ہے ہمارا. اس میں کریڈٹ آورز ہیں اور ہمارا یہ ایگزیکٹو کلاسز ویکینڈ کورسز ہوں گے تاکہ کسی کی بھی ورک روٹین لائف, جیسے آپ کام کر رہی ہیں, میں کام کر رہی ہوں, اگر مجھے یا آپ کو بھی اس میں انرول ہونا ہے تو ہم لوگ ویکینڈ کے اوپر اپنے کاموں سے فری ہو کے ایزیلی جا کے اس کی کلاسز لے سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, ہم لوگوں نے عیسیٰ لیب اور پرائم فٹنس سے کولیبریٹ کیا ہے سندھ ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ اور اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کے ساتھ. تو ہم لوگوں کے جو سرٹیفکیشنز ہیں وہ ہم لوگ ان کے تھرو ان سے بھی ایفیلیٹڈ کروا کے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کریں گے. کچھ ہم لوگوں نے ورک شاپس جو ہیں وہ ارینج کی ہیں, جیسے CPR کے اوپر, اور
کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ میں بھی چاہوں گی کہ میں کورس کروں گا. بہت ساری چیزیں یو بینگ اے ڈاکٹر آپ نے بہت ساری چیزیں آلریڈی پڑھی ہوئی, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ دوز تھنگس. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے لیے شاید نہیں ہو سکتا ہے ایکسرسائز کے پیٹرنس, ہو سکتا ہے ایکسرسائز پروگرامنگ, ہو سکتا ہے کوئی اسپیشل نیوٹریشن کی کوئی رجیم. تو ہم نے ہر چیپٹر کو, ہر ٹاپک کو ورک شاپ بیس بھی کیا ہے. If you just want to appear in that particular workshop, you can just come. For example, کسی کو پورا کورس نہیں پڑھنا, صرف CPR سیکھنا ہے, لائف سیونگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں, خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن میں کوئی آ جاتا ہے, تو یہ تو ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ سیکھیں. اور دوسرے کنٹریز میں یہ سب سکھایا جاتا ہے نارمل ہر سٹیزن کو. تو ہم اس کو بہت ہی ایزی وے میں لے کے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی چاہے تو وہ صرف پرٹیکولر ایک ورک شاپ بھی آ کے اس کورس میں سے اٹیمپٹ کر سکتا ہے. اسی طرح ہم نے فرسٹ ایڈ بھی رکھی ہے اس میں, کہیں بھی جگہ پہ کسی بھی سچویشن میں کوئی فرسٹ ایڈ کی سچویشن آ جاتی تو کس طرح سے اس کو کیری کرنا اور کس طرح سے آگے اس کو کوپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ واسع, آپ پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو سو مچ انم, آپ پروگرام میں تشریف لائیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے, اور دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے روزانہ ہم کچھ نئی بات سیکھتے ہیں. اور میں آپ سب کو یہی بات کہوں گی, اور اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے یہی آپ کو کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ جو ہے صحت کا خیال رکھیں اور اس کورس کو آپ لوگ جوائن کریں. ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز آپ سیکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کو اور اچھا امپروو کر لیں. اور ویکینڈ کلاسز ہیں, اور ویکینڈ کلاسز میں تو ایزیلی آپ تھوڑا انجوائے بھی کریں گے. مطلب آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی, اور آپ لوگ اپنا جو ہے وہ مطلب جو بھی اوبیسٹی ہے, آپ کے وزن بڑھ رہا ہے, آپ سب چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سو اپنا بہت خیال رکھیں. اپنی میزبان فلق قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.